اخبار میں 60 صفحوں کا اشتہار کہ 1 سال کی وزیر اعلیٰ صاحبہ کی کارکردگی ہے۔ وزیر اعظم صاحب، صدر صاحب کل ابو ظبی کے ولی عہد صاحب تشریف لائے تھے، دونوں ہی دست بستہ اپنی اپنی بیٹیوں کو لے کے ایئرپورٹ پہ پہنچے ہوئے تھے۔ ہاتھ ملانا لڑکیوں کا اب ایک رسم بن گئی کہ لڑکیوں کے غیر مردوں سے ہاتھ بھی ملانا ہے، چونکہ جی ورنہ لوگ کیا کہیں گے، یہ تو بہت پیچھے رہ گئے۔ اور دونوں نے پینٹ کوٹ ہی پہنے ہوئے تھے، پاکستانی قومی لباس شلوار قمیض، ان کو یہ پہنتے بھی اب شرم آتی۔ اور آپ دیکھیں اسمبلی میں کوٹ پینٹ، سب ممبران اسمبلی، سخت گرمیوں میں 3 پیس سوٹ، قوم پنکھے کے لیے بھی ترس رہی ہے، بجلی کے لیے۔ اور صاحبان پہلے ہی تقریباً 30 کے قریب وزیر پہلے تھے، 27 رات بنا دیے، بلکہ 31 بنا دیے۔ کہتے ہیں جی قومی خزانے میں کچھ نہیں، آپ کو مشکل برداشت کرنی پڑے گی، تھوڑی سی عوام کو مشکلات برداشت کرنی پڑیں گی۔ اور ان کی کوشش ہے کہ جو 100-125 بندہ ان کا اسمبلی میں ہے، سب کو منسٹر بنا دیں، سب کو منسٹر کا سٹیٹس، پروٹوکول، تنخواہیں، عیاشیاں، قوم کی کوئی فکر اور پرواہ۔ جب سے آئے ہیں وعدے کر رہے ہیں بجلی سستی کرنے کی، کوئی پرواہ نہیں۔ اب آہستہ آہستہ بجلی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو قوم جب اس حالت میں پہنچ جائے، شرم کرے، تو اقبال نے کہا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اقبال کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ 1400 سال بعد روزانہ نئے ٹرانسجنڈر جیسے قوانین بنا رہے ہیں، بے شرمی پہ مبنی قوانین بنا رہے ہیں، حقوق نسواں جیسے قوانین بنا رہے ہیں کہ عورت سرے بازار اگر بک رہی ہو سڑک پہ کھڑی ہوئی تو کوئی اسے اف بھی نہیں کہہ سکتا، جو اسے روکے گا وہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ تمہارے ایسے قانون پہ لعنت۔ کیوں جی؟ اب بولو تو صحیح یار۔ اور ہمارے پاس تو قانون قرآن کی سنت میں موجود ہے، ہمیں ہمارے آقا مولا علیہ السلام دے کے گئے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ، حضور خالی ہاتھ تو نہیں آئے، پورا نظام لے کے آئے، دستور حیات لے کے آئے۔ ہم نے اسے غلاف میں بند کیا اور الماری میں رکھ دیا۔ رمضان آئے گا نکالیں گے چوم کے پھر رکھ دیں گے۔ اور بابا جب تک عمل نہیں کرو گے، قرآن پاک کی طرف نہیں آؤ گے، یہ ذلت اور رسوائی بڑھتی جائے گی۔ اب تمہاری ذلت اور رسوائی کا مذاق پوری دنیا اڑا رہی، باہر سے آرڈر آ رہے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو۔ کل وہ کہیں گے اپنا ایٹمی پروگرام ہمارے سپرد کرو، تم اتنے مقروض ہو گئے ہو کہ قرضے نہیں اتار سکتے۔ لیکن ان کو کوئی ذرہ برابر بھی شرم نہیں آ رہی۔ آ رہی ہے؟ بولیں تو صحیح یار۔ میں ہر جمعے آپ کو اپڈیٹ دیتا ہوں۔ یہ ممبران اسمبلی کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، یہ ججوں کی تنخواہیں 25 لاکھ پہ لے گئے، 7-8 لاکھ سے 25 لاکھ۔ یہ وزیروں کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، یہ ایم پی اے ایم این اے کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں۔ ان کو کوئی شرم ہے؟ قوم قرضوں میں جکڑی ہوئی، ادھر سے ارب 1.5 ارب روپے قرضہ مانگتے ہیں اور وہ قرضہ سارا عیاشیوں پہ اڑا دیتے ہیں۔ میلہ مویشیاں ہو رہا ہے جی، میلہ مویشیوں پہ قرضے اڑا رہے ہیں، ادھر قرضے عیاشی ہو رہی، نہیں سے نہیں۔ اخبار میں 60 صفحوں کا اشتہار کہ 1 سال کی وزیر اعلیٰ صاحبہ کی کارکردگی ہے، 60 صفحوں کا اشتہار۔ تو ایک اخبار کو 10-12 ارب سے زیادہ روپیہ صرف اشتہاروں پہ خرچ ہوا۔ یہ 10-12 ارب روپیہ اگر رمضان میں غریبوں کو دیا ہوتا، رمضان پیکج آیا 30 ارب کا، عوام تک پہنچے گا؟ کھا پی جائیں گے۔ کاغذوں میں آ گیا رمضان پیکج، جمع آڈٹ ہو گیا، رمضان پیکج 30 ارب دے دیا جی۔ اور بابا غریب کے ہاتھ میں دو، جو خریدنا چاہتے ہو خرید لو۔ سستے بازار تمہارے یہاں تو کوئی سستا بازار نظر نہیں آتا مجھے۔ سستے بازار لگاؤ گے، 2 نمبر مال وہاں بیچو گے،
جو کھاتا پیتا ہلکا پھلکا درمیانہ درجے کا آدمی اسے دیکھ کے بیچارہ پیچھے ہٹ جائے گا اور سارا پیسہ اوپر کھایا پیا جائے گا۔ میں کل رات خبریں سن رہا تھا، سعودی عرب میں، امارات میں لنگر کھل گئے، حجاز مقدس میں تو میری سرکار کے جو اولاد میں سے لوگ ہیں، اللہ کی قسم ان کو اتنا شوق ہے سخاوت کرنے کا کہ حج کے موقع پہ بڑے بڑے ٹرالے دودھ کے بھرے ہوئے ایسے پھینک رہے، ایسے چل، بڑے بڑے ٹرالے دہی کے بھرے ہوئے۔ ان کو پتا ہے یہ جو راہ خدا میں جا رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ واپس آئے گا۔ رمضان شریف میں مسجد نبوی شریف کے باہر جگہ جگہ لوگ لنگر لگا کے بیٹھے ہوئے منتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے دسترخوان پہ کھانا کھاؤ۔ پاکستان اتنا بد نصیب ملک ہے، بد نصیب حکمران ملے، یہاں رمضان شریف آتے ہی جو کیلا 100 روپے کا تھا وہ 300 کا ہو گیا۔ 100 روپے کا درجن تھا 8 دن پہلے، اب آپ جا کے پوچھیں، جو سیب 200-300 روپے کا کلو تھا وہ 800 روپے تک پہنچ جائے گا۔ ہمارے تاجروں کو بھی کہہ رہا ہوں جو یہ کاروبار کرتے ہیں، خدا سے ڈرو، خدا تمہارے مہنگائی کر کے تھوڑی خیرات کرنے سے خوش نہیں ہوگا، روزہ داروں کے لیے آسانی کرو گے تو اللہ بھی خوش ہوگا، کملی والا بھی خوش ہوگا۔ اور رمضان شریف کے مہینے میں تھوڑا کما لو، اللہ پورا سال برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ رمضان میں روزہ داروں کی کھلڑی اتارو گے تو دوسرے دن عید کے بعد تمہاری کھلڑی اتر جائے گی، پتہ لگے گا صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہیں گاڑی تباہ ہو گئی، 70 لاکھ روپے کی گاڑی تھی، پتہ لگے گا بل بہت زیادہ آ گیا، واپڈا والوں کے پاس جائے گا، وہ کہے گا اس دفعہ تو دینا ہی پڑے گا جی، کیوں جی؟ اللہ ہمیں ہدایت عطا۔ رمضان کا احترام یہ نہیں ہے کہ رمضان آ گیا تو ٹوپی سر پہ پہن لی تو احترام ہو گیا، رمضان آپ کے ہر عمل سے نظر آنا چاہیے۔ اللہ کریم اس ماہ مبارک جس کا ہم آج استقبال کر رہے ہیں،